کے بھرپور تعلیم کے ساتھ خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ کو پاسٹر ارشد وکی کو ویلکم کرتے ہیں. شور سے تعلیم چاہیے. سبھی تشریف رکھیے. آپ کی سلامتی ہو. کلام مقدس میں لکھا ہے اس وقت تو کہے گا اے خدا میں تیری ستائش کروں گا، اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹال گیا اور تو نے مجھے تسلی دی. دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور اور میرا سرور ہے. تب تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے. ہلیلویا ہلیلویا. کلام مقدس میں لکھا ہے رب خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا. خدا ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا. آگ اس کے آگے آگے بسم کرتی جائے گی اور اس کے چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی، اور اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آج کا حوالہ جو ہے مقدس کلام میں سے زبور 5 میں سے لیا گیا ہے، اور آج کی مرکزی آیت 5ویں آیت بارکہ ہے. لکھا ہے خداوند کے مقدس کلام میں، اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر. اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں. اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو. بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے. تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے. خدا ان کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، کلام مقدس کی مرکزی آیت پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے گھمنڈی تیرے حضور حاضر، تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کلام مقدس میں زبور 138 میں لکھا ہے میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا. کتنے دل سے؟ پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے تجھے سجدہ کروں گا. میں معبودوں کے سامنے تیرا شکر کروں گا. کیوں تیرا شکر کروں گا؟ کیونکہ اگرچہ تو بلند و بالا ہے، پھر بھی خاکساروں کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغروروں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں مثال اس کے 29ویں باب میں تو لکھا ہے آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا. کس سے فروتن ہے؟ دل سے. جو عاجزی کرتا ہے، جو دل سے فروتنی کرتا ہے، جو حلیمی کے ساتھ چلتا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ وہ دل سے فروتن ہے، وہ عزت حاصل کرے گا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تو لکھا ہے گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے. گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، کیونکہ خدا کو گھمنڈ کرنے والے سے نفرت ہے. گھمنڈی سے نفرت ہے. گھمنڈی کون ہے؟ جو شریر کے پیچھے چلتا ہے، جو خدا کی عبادت نہیں کرتا، جس کا منہ خداوند اپنے خدا کے لیے نہیں کھلتا، جو خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتا، جو
برکت پا کر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتا. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ خدا ان کو برکت بڑی دیتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں 10 کوڑیوں کا حوالہ ہم پڑھتے ہیں. 10 کوڑی جب جاتے ہیں تو مسیح خداوند سے وہ شفا کے لیے درخواست کرتے ہیں. جب درخواست کرتے ہیں تو مسیح خداوند نے کہا کہ جاؤ اپنے تاہی کاہنوں کو دکھاؤ. جب وہ جا رہے تھے تو رستے میں سبھی شفا پا گئے. ایک جو ان میں سامری تھا وہ تمجید کرتا ہوا واپس آیا، لیکن دوسرے 9 جو تھے وہ واپس نہ آئے. لیکن مسیح خداوند کیا کرتے ہیں؟ ان کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے ان کو برکت دی، مسیح خداوند نے ان کو شفا دی. لیکن جب وہ واپس نہ آئے تو ایک جو آیا تھا اس سے مسیح خداوند نے پوچھا کہ کیا 10 شفا نہ پا گئے تھے؟ کہ وہ بھی آتے اور شکر گزاری کرتے اور حمد کرتے اور تعریف کرتے. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں برکت دی گئی ہے، جب خدا ہمیں صحت تندرستی دیتا ہے، جب خدا ہمیں عقل اور دانائی دیتا ہے، جب خدا ہمیں مختلف رشتے دیتا ہے تو خدا ہم سے شکر گزاری کا مطالبہ کرتا ہے. خدا ہم سے شکر گزاری کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن خدا ان سے اور بھی زیادہ مطالبہ کرتا ہے جو رشتوں سے بھی بڑھ کر خدا ان کو نوازتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ آپ جانتے ہیں 2 سلاطین 20 باب اس کی 13 آیت پاکہ میں حزقیہ بادشاہ کا ذکر. کس کا ذکر ہے جی؟ حزقیہ بادشاہ کا. آپ جانتے ہیں کہ اس نے دعا کی. جب اس کو یسایہ نبی کی معرفت اس کو پتہ چلا کہ میں مرنے والا ہوں تو اس نے دعا کی کہ خدا میں تیرے ساتھ راستی سے چلتا رہا ہوں، میں تیرے ساتھ وفاداری سے چلتا رہا ہوں، میں نے رات دن تیری عبادت کی ہے. تو کیا ہوا؟ خدا نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس کی عمر بڑھائی یا نہیں؟ کتنی بڑھائی؟ اور 15 سال کے بعد جب خدا نے اس کی 15 سال عمر بڑھائی تو خدا نے ساتھ ہی اس کی آزمائش کر. خدا نے اس کو برکت دی لیکن خدا نے ساتھ ہی آزمائش کی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں پڑھتے ہیں 2 سلاطین 20 باب میں تو کیا ہوا؟ جب اس نے دیکھا کہ میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، میری تو خدا بڑی مانتا ہے، تو اس کا دل پھول گیا. اس کا کیا ہوا؟ اس کا دل پھول گیا. جب خدا نے بزرگ یسایہ کو اس کے پاس پھر دوبارہ بھیجا تاکہ اس کے منہ سے وہ ساری بات جو پھولنے کی ہے وہ نکلوا سکے. تو جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا یہ تیرے پاس کون آئے ہیں؟ اس نے کہا یہ بڑی دور سے آئے ہیں، میں بڑی واقفیت والا ہوں، یہ بڑی دور سے آئے ہیں اور میرا پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میرا پتہ کرنے کے لیے ہیں. یہ بابل کے ملک سے آئے ہیں. تو اس نے کہا تو نے ان کے ساتھ ان کو کیا کچھ دکھایا؟ اس نے کہا اس کے بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میں نے کوئی ایسی چیز ان سے چھپائی نہیں جو ان کو دکھائی نہ ہو. میں نے سب کچھ اپنے گھر کا، اپنے ملک کا، اپنی مملکت کا سب کچھ ان کو دکھا دیا ہے. میں نے کوئی بھی چیز ان سے چھپا نہیں رکھی، بلکہ میں نے کیا کیا ہے؟ سب کچھ دکھا دیا ہے. سب کچھ کیا کیا ہے؟ دکھا دیا ہے. 2 سلاطین اس کے 20 باب اس کی 13 آیت کا سمے پڑھوں گے. لکھا ہے تب یسایہ نے 14 سے اب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حزقیہ نے کہا یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں. پھر اس نے اس سے پوچھا
انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا، میرے خزانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا خداوند کا کلام سن لے، ابھی سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں سے وہ آئے ہیں، جن کی تو خوشامد کر رہا تھا، جن کے لیے، جن کے آگے تو بڑا بن رہا تھا کہ میں بڑا ہوں اور میں نے شفا پائی ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ تو نے کس سے شفا پائی ہے۔ خدا فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے، نوکر ہوں گے۔ تو بادشاہ ہے اور تو اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے کماتا ہے، تو اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے شہرت بنا کے بیٹھا ہے، لیکن جن کے لیے تو کماتا ہے ان کو کیا کریں گے؟ ان کو محل میں نوکر رکھیں گے۔ کہاں پر نوکر رکھیں گے؟ محل میں نوکر رکھیں گے، ان کو محل میں نوکر رکھیں گے۔ جن کے بت پرست ہوں گے۔ تو نے کیا ہے وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ حزقیہ نے یسایہ سے کہا خداوند کا کلام جو تو نے کہا ہے بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن و امان رہے گا۔ پھر خود غرضی کی بات کر اور کیا کہا؟ حزقیہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت، اور کیوں کر اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی بچایا، وہ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ نے اس کی دبا کا تو ذکر سب کرتے ہیں کہ اس نے دبا کی اور اس کی عمر جو ہے 15 سال بڑھ گئی، لیکن خدا نے ساتھ ہی جیسے ہی اس نے شفا پائی، خدا نے 15 سال تو بڑھائے، لیکن کیا ہوا؟ ساتھ ہی آزمائش۔ اور منسی بادشاہ کون ہے؟ اسی کا بیٹا۔ جب اس کے مرنے کے بعد منسی بادشاہ ہوا۔ کون بادشاہ ہوا جی؟ منسی بادشاہ ہوا، اور اس کے بعد منسی کے بعد کون ہوا؟ امسیہ بادشاہ ہوا۔ کون بادشاہ ہوا؟ امسیہ بادشاہ ہوا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی میں سے عزرائیہ بادشاہ ہوا، اور عزرائیہ کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں امسیہ بھی خدا کی راہوں پر نہ چلا، اور جب ہم دیکھتے ہیں عزرائیہ بادشاہ بھی اسی لڑی میں سے آ رہا ہے۔ عزرائیہ بادشاہ نے کیا کیا؟ جب خدا نے اسے، یہ کہاں پر ہے؟ عزرائیہ بادشاہ کا ذکر ہے دوسرا تواریخ 26ویں باب میں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو عزرائیہ بادشاہ نے کیا کیا؟ عزرائیہ بادشاہ جب اس کو خدا نے اس کی مملکت میں استحکام بخشا، جب وہ قائم ہو گیا تو اس نے کہا میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں۔ اس نے ہر کسی کو جو ہے اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ ہیکل میں گیا، اور ہیکل میں جا کر کرتا کیا ہے؟ جا کر بخور یا چراغ جلاتا ہے۔ جب جلانے لگا تو کاہنوں نے اس کو منع کیا کہ تو بادشاہ بے شک ہے، لیکن یہ کام کس کا ہے؟ یہ کاہنوں کا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ لیکن وہ ہیکل ہی میں خادموں کو، خدا کے خادموں کو جھڑکنے لگا۔ جب جھڑکنے لگا تو اس کے ذہن میں کیا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، کوئی مجھے منع کر سکتا ہے۔ اس نے کمانڈ کیا اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس نے کمانڈ کیا، اور اس کمانڈ کو دل میں نہیں رہنے دیا، بلکہ وہ اپنی رعایا پر اور خدا کے خادموں پر غصہ کرنے لگا۔ جب غصہ کرنے لگا تو خدا نے ہیکل ہی میں اسے کوڑ لگا دیا۔ کوڑ کا مرض لگ گیا، اور لوگ پیچھے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ پھر اپنی ساری زندگی وہ کوڑی رہا، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ پہ بادشاہی اس کے جیتے جی کرتا رہا، اور وہ علیحدہ گھر میں رہتا تھا، اور اس کو یہ سزا ملی کہ کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ گھمنڈ اس کا کیا کہ اس نے کہا خدا ہر چیز کا خالق و مالک ہے، میرا اور آپ کا خدا جو کہ کہتا ہے کہ تم میری بات مانو، سو اگر تم میری بات مانو، میرے عہد پر چلو، تو تم
सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन किसकी है? मेरी है। खुदा क्या कहता है कि सारी जमीन मेरी है, लेकिन तुमने क्या करना है? मेरी बात माननी है, मेरे हुक्मों पर चलना है। इसी तरह जब हम देखते हैं तो लिखा है यूब की किताब उसके 41वें बाब उसकी 11वीं आयत बार का में लिखा है, किसने मुझे पहले कुछ दिया कि मैं उसे अदा करूं, क्योंकि जो कुछ आसमान के नीचे है वो मेरा है। मैं खालिक व मालिक व राज़िक हूं, और मैं जिसको चाहता हूं उसे नवाजता हूं। लेकिन जब कोई उस खालिक व मालिक की, जब वो बादशाहों के बादशाह की कोई नाफरमानी करता है, जब कोई उसे अव्वल दर्जा नहीं देता, तो खुदा क्या करता है? खुदा उसे इस दुनिया में वो बदला देता है, और आने वाले में भी खुदा उसको अपनी हुजूरी से खारिज कर देता है। क्योंकि खुदा फिर उनसे कहता है कि ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर तो मेरा है। जंगल का एक एक जानवर तो मेरा है, और मैं हजारों मैदान के परिंदों को जानता हूं, और हजारों छिपाए पहाड़ों के छिपाए मेरे ही है। मैं इस दुनिया का खालिक व मालिक हूं। और जब हम देखते हैं तो इसी तरह एक जब सूबेदार लुका 7 बाब उसकी 6ठी आयत 12 में जब हम पढ़ते हैं तो एक सूबेदार है, वो अपने उसका खादम जो है वो बीमार है, वो मसीह खुदा उनके पास कुछ यहूदी बुजुर्गों को भेजता है। जब भेजता है तो वो उनसे आकर मसीह खुदा उनसे आकर दरखास्त करते हैं कि वो हमारी जो है हमारी कौम के साथ बड़ी बड़ी बेहतरी करता है। वो उसने हमारा बातखाना भी तामीर करके दिया है, वो हमें चंदा और दायकी और खिरात वगैरह भी देता है, वो हमारी बड़ी फेवर करता है। तू चल और उसके खादम को क्या कर, शफा दे। और जब वो रास्ते ही में होता है, उसके जब मसीह खुदा रास्ते में होते हैं, उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो उसने अपने एक मुलाजम के जरिए से उनसे कहा, मसीह खुदा उनसे कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, इसी सबब से मैंने अपने आप को तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे, क्योंकि तू तो जुबान से कहता है और तेरी हुक्म की हर चीज जो है तेरा हुक्म मानती है, तेरे इशारों पर चलती है, तू कह देता है और चीजें वजूद में आती है। तू बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। तू जो कल आज बल के अब तक यकसा खुदा है। तू जो नूर को पोशाक की तरह पहनता और हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तू जो अपनी जुबान से कह देता है तो चीजें वजूद में आ जाती हैं। तू जो हवा और पानियों को डांट देता है और वो थम जाता है। और इसी ने कहा कि तू इख्तियार रखता है, तू यहां से कह दे तो मेरा खादम शफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मतहत है। जब मैं एक से कहता हूँ तो वो चला आता है, और जब दूसरे से कहता हूँ कि तू जा तो वो जाता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर तवज्जो किया और फिर उससे, उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी, कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। कहां पर नहीं पाया? इस्राएल में भी नहीं पाया। उसने घमंड नहीं किया कि मैं एक सूबेदार हूं, मैं एक पूरी यूनिट का मालिक हूं, मेरे नीचे जो है इतने फौजी काम करते हैं, बल्कि उसने अपने आप को क्या किया? आजिज किया। उसने हलीम बनाया, आजी की, इनकसारी की, और अपने आप को फरोतन बनाकर जो काम उसका था उसने उसको पूरा कर लिया। उसने उस शफा को जो उसको अपने खादम के लिए चाहिए थी, उसने उसी खुदावन से ले ली। उसने इस बात का इजहार किया कि तू बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदावंद है, तेरे कहने से चीज हो जाती है। और जब हम इसी तरह देखते हैं तो उसी खुदावंद अपनी ज़बान मुबारका से एक और तमसील हमें समझाती।
بزرگ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام اس کا 18واں باب اس کی 9ویں آیت بارکہ سے. پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کری کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا مسور لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اسر مسور لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر یقین دیتا ہوں. اس کا دماغ جو ہے اسی جگہ پر خدا کی ہیکل میں بھی آ کر خراب ہو گیا. اس نے کہا کہ خداوند، میں تو دوسرے انسانوں سے، آدمیوں سے بہت زیادہ اچھا ہوں، میں تو راست باز ہوں، میری تو راست بازی کو دیکھ کر میرے ساتھ جو ہے اس سے بڑھ کر سلوک کر. اس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن مسور لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت جو راست باز بن رہا تھا، اس کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا. اسی طرح کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی بات تو شاگردوں میں بھی تھی. شاگردوں میں یہی بات کا تو چرچا ہوتا تھا کہ ہم میں بڑا کون ہے. تو ایک دن مسیح خدا نے ایک بچے کو ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور ان سے کہا، بس اگر تم بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. کیا ہوگا؟ کہ تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب لوسیفر نے آسمان پر اپنے آپ کو خدا کے برابر بنانے کی کوشش کی، جب اس نے کہا کہ میرا تخت جو ہے وہ کس کی مانند ہوگا؟ جی خدا کے تخت کی مانند ہوگا. میں جی یسایہ 14 باب سے پڑھنا چاہوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے، اے صبح کے روش ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. سو تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. کس میں کہتا تھا جی؟ دل میں کہتا تھا. اور خدا کیا ہے؟ خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. وہ دلوں کو بھی سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ یہاں خدا کے گھر میں آیا ہے، یہ میرا بندہ ہے یا نہیں، یہ میری بندی ہے یا نہیں. خدا سب کو جانتا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ کیونکہ زمین پر پٹکا گیا تو اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی طرف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال کے گڑھے میں کی تہ میں اتارا جائے گا. اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس بڑی صفائی سے ہم میں سے ہر ایک سے کہتی ہے، اور خداوند اس بات کو قائم رکھے اور جو اس نے میرے حق میں کہی ہے، اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کرے، اپنے سارے دل
اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے. کیسے چلنا ہے؟ راستی سے، عاجزی اور انکساری سے. لیکن تو تیرے ہاں کیا ہوگا؟ آدمیوں کی کمی نہ ہوگی. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا تاکہ کیا کرو؟ پھل لاؤ. ایسا پھل نہ ہو جو کہ بزرگ آدم کے پاس تھا. جب خدا نے اسے آواز دی تو اس کے پاس کون سا پھل تھا؟ نافرمانی کا پھل، راست بازی کا پھل. میرا اور آپ کا خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہمارے پاس راست بازی کا پھل ہو. اسی لیے میرا اور آپ کا خداوند ہم سے فرماتا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں رام دوں گا. میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں دل کا حلیم ہوں، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں راحت پائیں گے. کیونکہ میں کیا ہوں؟ میں دل کا فروتن ہوں، میں حلیم بھی ہوں اور دل کا فروتن ہوں. تو کیا ہوگا؟ تمہاری جانیں راحت پائے گی. اس لیے کلام مقدس فرماتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو. کیسا مزاج رکھو؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی خدا کے برابر ہونے کو کیا کیا؟ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی صورت میں ظاہر ہو کر کیا کیا؟ موت، بلکہ صلیبی موت ہوا رکھے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اپنے آپ کو پست کیا، خالی آسمان تخت اپنا چھوڑ کر کیا کیا؟ زمین پر آ گیا. اپنے آپ کو نیچا کیا، اپنے آپ کو چھوٹا کیا، خادم کیا، اپنے آپ کو خادم کی صورت میں اور خدمت کر کے دکھائی، شاگردوں کے پاؤں دھوئے، تاکہ ہم اس نمونے سے سیکھ سکیں کہ ہم نے کیسا مزاج رکھنا ہے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند کا بھی تھا، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اسی لیے کلام مقدس فرماتا ہے بس میں جو خداوند میں کہتی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اسی بلاوے کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی سے، علم کے ساتھ تحمل کر کے، محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے باندھ سے بندھی رہے. ایک ہی خداوند ہے اور ایک ہی خدا، ایک ہی بدن ہے، اور تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی بپتسمہ اور ایک ہی روح، ایک ہی ایمان، اور تم میں سے ہر ایک پر مسیح کے بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آج کا کلام یہ ہے کہ ہم نے حلیمی کو اختیار کرنا ہے. اگر خدا نے ہمیں برکتیں دی ہیں، برکتیں یہ دی کہ دولت، دھن دولت، اگر خدا نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے، اگر خدا نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے تو ہمیں خدا کے گھر میں آ کر شکر گزاری کرنی چاہیے، تاکہ میرا اور آپ کا خدا اس کلام کے وسیلہ سے، اس مقدس زندہ کلام کے وسیلہ سے ہمیں ان برکات سے نوازے جو میرا اور آپ کا خدا آج اور کل اور پرسوں میں دینا چاہتا ہے. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین.